جنات صحابی کو بھی مار دیتے ہیں، پتہ ہے؟ مار سکتے ہیں جن؟ نہیں پتہ؟ بتاؤں؟ جنگ خندق ہے، جی ہوئی ہے؟ بالکل۔ خندق کھود رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ ایک صحابی جوان ہے نا، آئی سمجھ آ گئی حدیث ذہن میں کہ نہیں ابھی آئی؟ کہ تفصیل بھی ہیں؟ وہ کہتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے اجازت لیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے ہوں، صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھود رہا ہے خندق۔ آپ نے فرمایا جانا لیکن خالی ہاتھ نہ جانا، دشمن ہے۔ ایک حدیث میں کہ اس کے نیزہ تھا، ایک میں تلوار ہے۔ جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی اہلیہ گلی میں کھڑی ہے، غصے سے پوچھتا ہے کس چیز نے تجھے گھر سے اس وقت نکالا ہوا ہے باہر، کیا کر رہی ہو گھر؟ وہ کہتی ہے غصے مت ہو، پہلے اندر دیکھ۔ جب انہوں نے اندر دیکھا تو ان کے بستر پر ایک سانپ تھا۔ ابھی یاد آئی حدیث کہ نہیں آئی کہ نہیں؟ جی یہ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اس والے سے نہیں ہے، لیکن حدیث کا علم ہے کہ صحیح حدیث ہے، سانپ کھڑا ہے نا۔ اب یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے سانپ مرا یا صحابی مرا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا گھر کے سانپوں کو نہ مارا کرو، پہلے آواز دے دیا کرو۔ اس کا اردو میں یہ ترجمہ بنتا ہے کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بدبختی ہے ہماری، بہت سارے لوگ آتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوئی ہے۔ گستاخی معاف ہے دعائیں کر کارن لگیا سی اسی نے میں گھر دا سب ماریا سی چلے گئے میں تانوں اسپیشلی سستے ملوانا سی وہ کہتے ہیں کہ پہلے بیٹھے تھے اچھا نہیں ملے گھر کے سب ماریا سی تے اس کی وجہ تو نہ دیو چٹکے لگے دیو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی نا کہ گھر کے سانپ کو نہ مارا کرو۔ اب وہ صحابی کس نے مارا؟ جن نے مارا نا، ہے نا؟ بیٹا ہمیں پڑھنا بھی ہے، پڑھ کے اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا نا کہ جو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتا ہے لالچ دیا کہ اس کو 700 نوفل کا ثواب ہے۔ اس کو سمجھو، خالی رٹے نہ لگاؤ اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ نہ کرو، تو کڑوا تھو تھو نہ کرو، اس پر بھی روشنی ڈالو، تھوڑا سا دماغ لڑاؤ۔ حال دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا کا، مسلمانوں کا، نہ جن چھوڑ رہے ہیں ان کو، نہ انسان، داؤ لگ رہا ہے جس کا جو کرتا جا رہا ہے۔ اتنا سے برے حال ہو رہے ہیں لوگوں کے، لوگ کچھ بیچارے اپنے گھروں کی بیٹیوں کی بیٹوں کی اس حالت میں ویڈیو بنا کر بھیجتے ہیں، دیکھ کے دل کانپ جاتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ میں نام نہیں لیتا، ہماری جماعت کے بڑے بڑے آئے ہیں بیچارے میرے پاس، بڑے بڑے نام لوں تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اچھلیں گے اوپر۔ ایسے ایسے مسائل تھے ان کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج بھی ابھی بھی ان کے گھروں میں ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول کے وہ ہمارے علماء ہیں، کروڑوں لوگ فالور ہیں ان کے، لیکن اللہ کی قسم ان کا برا حال ہوا ان کی اولادوں کا اس وقت بھی۔ نے کہا بولا نا، اب میرا ایک ساتھی ہے اللہ اس کو سلامت رکھے باہر کے ملک میں، وہ مجھے بتا رہا ہے اس کا بیٹا بھی عالم ہے ماشاءاللہ، دوسرا بیٹا بھی عالم ہے، 5 بچے اس کے حافظ قرآن ہیں، اہلیہ عالم ہے، خود بہت اللہ کی بڑی رحمت ہے اس پر۔ وہ کہتا ہے بیٹے بڑے کے کہنے لگا کہ اب تو اس کو
زخم لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے خنجر لگتا ہے. تو ایک یہاں سے پاکستان سے گئے ہوئے تھے بندے, ہمارے عالم ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہ کہتا ہے یار نستا ہے, یعنی کہ پڑھائی تو نسنا سے ایک ہجیاں حرکتیں بچے کر لینے, اس کے بیٹھے ہوئے پھر اس کی ٹھانگ میں لگا, اتنا زخم. جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے نا, آپ منہ سے کلام نہ اٹھائیں. جب تم جانتے ہی نہیں ہو, بھلے تجھے تقریر کرنی آتی ہے, بھلے تو بہت زبردست مقرر ہے, تجھے ایک فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, تو اس پر کلام کیوں کرتا ہے یار؟ ہیں تیری آنکھوں کے سامنے اب ہو گیا, پھر بھی تو منکاری کرے گا, تیرے جیسا منکری کوئی نہیں. شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے نا. اب مجھے اس صحابی کی نام بھول گیا ہے, بڑا مشہور رہا. اس کے بارے میں ہے کہ اس نے ایک بل کے اندر پیشاب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نا, آپ نے فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو, بلوں کے اندر پیشاب نہ کیا کرو, راستوں میں پیشاب نہ کیا کرو, کوئلہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو. ہے نا حدیث؟ آپ نے فرمایا نا کہ کوئلہ ہڈی اور گوبر سے, کیوں کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. یہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. اب جو اس کی بے ادبی کرے گا وہ پکڑا جائے گا. کر لو. ہم تو کہتے ہوتے ہیں, جو کہتے نہیں ہوندے نہیں جی جن کتنے دسو, انہیں جا ہڈی لائے تو جا کے استنجا کر, پھر تینوں پتہ لگ سی پتر, پھر تینوں پتہ لگ سی کہ وکدی کی پا ہے. آپ نے منع فرما دیا, تو زیادہ دلیر بن گیا ہے, زیادہ توحیدی بن گیا ہے, زیادہ موحد بن گیا ہے. جھوٹ بولتے ہوئے تیری موحد پونی پتہ نہیں کدھر چلی جاتی ہے, نوسر بازی کے لیے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. تو اس پر تو موحد بن کے نبی کی بات کو چھٹلا رہا ہے کہ کتھے ہے جی جین جی, کتھے ہے جی. اللہ اکبر. پھر وہ بڑی جلدی پکڑ لیتے ہیں. جن دو چیزیں برداشت کرتا ہی نہیں, ایک اپنے اوپر پیشاب اور اپنا مذاق. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو لوٹا دی جائے, اس کی وہ تکلیف اس کو لوٹا دی جائے. کتنی رہنمائی, اس سے زیادہ کیا رہنمائی ہوگی. مت مذاق اڑاؤ. تمہیں جس چیز کا نالج نہیں ہے نا, مت ہنسو, جوکر مت بنو. دعا کر دو. کوئی نہیں چاہتا کہ میں دنیا میں مذاق بنوں, چاہے ایک مزدور غریب بھی ہو نا, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مجلس میں مجھے میرا کوئی مذاق اڑائے. بہت کوئی بیچارہ ہوگا جس کو شوق ہوگا ان چیزوں کا. تو اس لیے جو وہی بات وہی ہے, کوئی راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے. جس پر بیتتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے, جس کی بیٹی پر, جس کے بیٹے پر بیتتی ہے, جس کے گھر میں یہ کچھ ہوتا ہے, کس طرح روندا جس دے بچے دے کپڑے پھٹ دیں. کہتے ہیں کتوں میں 500-600 روپے دے روزانہ شرٹاں لے کر آتا ہوں, پہنتے ہیں بچے. اہل حدیث ہے بیچارہ, 3 بچے ہیں اس کے, تینوں کے تینوں قرآن حافظ ہیں. روتا ہے آ کر بیچارہ. ایک جگہ گیا دم کروانے کے لیے, وہ کپڑے پھٹنے کی بجائے اب آگ لگنی شروع ہو گئی کپڑوں کو. جی وہ بھی اہل حدیث کو لے گیا دم کرانے سے. تو میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس اپنے زمان میں رکھے, بچائے گا وہی. لیکن نا کتے کا مالک جو ہے نا, جو کتے پر وہ کنٹرول کر سکتا, آپ نے کہا آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ڈنڈا ماریں گے, ٹانگ ماریں گے, پتھر ماریں گے, مالک دوروں ہی کہے گا شش کر دے گا, کتا اتھے ہی بھی آ جائے گا. تو شیطان کا مالک کون ہے؟ تو پھر اللہ کو کہنا چاہیے نا. تو پھر یہی کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے نا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کا کیا معنی ہے کہ جب تمہیں شیطان تنگ کرے, ہے نا, پھر کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ کہ قرآن بن لو گلے. یہ تعویذوں کو رد کرتی ہے یہ آیت, قرآن کے تعویذ کو بھی یہ رد کر رہی ہے. وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ پھر تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ کی پناہ کیسے ملے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں, جو آپ نے پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا. ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے, ذکر ہے اس میں نہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا معنی ہے اس کا؟ اس پہ بھی بول دو.
اور نہیں یہ جنات سے نہیں ہے، وہاں نام ہے، ان کی کنڈیشن بتائی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے۔ اس کا بھی انکار۔ تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟